یہ قرآن مجید نے اصول دیا تو دیکھا 100 سال تھوڑے سے لمحے میں سمٹ گئے. اور اصحاب کہف ان پر کیا بیتی؟ 309 سال بیت گئے. اب دو کمپیریزن کرا رہا ہوں قرآن سے. ادھر حضرت عزیر کی سواری ہے، گدھا ہے، ادھر اصحاب کہف کا کتا ہے. دونوں جانور ہیں مگر دونوں کا کردار جدا ہے. دونوں کا کردار جدا ہے. 309 سال گزر گئے اور 3 صدیاں بیت جانے کے بعد اٹھے. قال کم لبستم، کتنا سوئے ہو؟ انہوں نے پھر وہی اپنا حال دیکھا، ہاتھ پاؤں دیکھے، جسم دیکھے، ایک دوسرے کا پاؤں دیکھا، منہ دیکھا، کوئی سلوٹیں نہیں، جھریاں نہیں، بڑھاپا نہیں، تازگی ہے، فریشنس ہے. کپڑے دیکھے، ناخن دیکھے، کچھ بڑے ہوئے نہیں. جب سارا حال دیکھا تو لگا کہ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہی آئے تھے، لیٹے ہیں تو آنکھ کھل گئی. تو 309 سال قرآن کہتا ہے بیت گئے اور فریش اس طرح رہے جیسے چند گھنٹے پہلے آئے تھے. مگر ان کا یہ فیض اصحاب کہف کا 3 صدیاں بیت گئی، نہ کھانا آتا تھا. کوئی کھانا پہنچاتا تھا انہیں غار میں؟ بولیے. کوئی پانی پہنچاتا تھا؟ کھائے پیے بغیر 300 سال غار میں زندہ بھی رہے، سلامت بھی رہے، تازہ بھی رہے. وہ تو اصحاب کہف تھے، تازہ رہے. تو کتا تو اصحاب کہف نہیں تھا، وہ غار پہ بیٹھا تھا، نجس جانور تھا، کتا تھا، مگر ان کے فیض سے 300 سال تک کتا بھی سلامت رہا. کتا بھی سلامت رہا. کیوں؟ اس میں ایک راز تھا. ایک راز تھا. جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کتے کو مارا، بھگایا اور کہا کتے کو بھاگ جاؤ. بھگانے کی کوشش کی، بڑی تگ و دو کی کہ بھاگ جائے. اس نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے زبان عطا کر، میں اپنے مالکوں سے پوچھوں تو صحیح کہ مجھے کیوں بھگاتے ہو. اللہ نے زبان عطا کر دی. یا اس نے زبان حال سے پوچھا، وہ ولی تھے، وہ سمجھ گئے جو بھی بات تھی. یہ زبان عطا کر دی، مفہوم زبان. یا اس نے زبان حال سے جو بھی کہتا تھا کہا، وہ سمجھ گئے، ولی تھے، کرامت تھی. اس نے پوچھا مجھے آپ بھگاتے کیوں ہیں؟ اصحاب کہف نے کہا اس لیے کہ تم کتے ہو، اگر تمہیں نہیں بھگائیں گے، ہمارے دروازے پر بیٹھو گے، ہم ظالم بادشاہ سے بھاگ کر آئے ہیں، تم بھونکو گے، تم نے بھونکنے سے باز نہیں آنا. کتا ہونے کی وجہ سے تمہاری فطرت ہے بھونکنا، تم بھونکو گے، بادشاہ کو تمہاری بھونکنے کی آواز سن کے ہماری غار کی سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا، ہمیں گرفتار کر لے گا، تم پکڑا دو گے. نتیجہ یہ ہوا اور لوگ بھی جو ہمیں دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں، اگر ہم گرفتار ہو گئے تو وہ بیچارے بھی گرفتار ہو جائیں گے اور حوصلے پست ہو جائیں گے. تو کتے نے کہا اب تمہاری بات مکمل ہوئی، میری سن لو. انہوں نے بتاؤ. اس نے کہا میں کتا ضرور ہوں پر بھونکنے والا کتا نہیں ہوں. کتا ضرور ہوں، بھونکنے والا نہیں ہوں. میں تمہاری صحبت میں رہا ہوں، تمہارا وفادار ہوں، اور مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، تم سے پہلے جان دے دوں گا، بھونکوں گا نہیں. چونکہ کتے نے اپنا کتا ہونا فنا کر دیا تھا، اپنی خصلت کو فنا کر دیا تھا اصحاب کہف کی خصلت میں، اور ادب کے ساتھ 309 سال بھوکا پیاسا وہ بھی بیٹھا رہا. تو جو فیض ان کو ملا وہ اس کو بھی مل گیا. میاں محمد نے کیا کہا ہے؟ جس دل اندر عشق رچیا، عشق نہ رچیا، عشق، ہاں، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے انا تھی چنگے. واہ 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 واہ. جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے انا تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے، بیٹھے رہندے صابر بھکھے ننگے. مالک دے در بیٹھے رہندے، راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے. صابر بن جاؤ، وفادار اور صابر بن جاؤ تو سارا فیض مل جاتا ہے، چشمہ رواں ہے، مل جاتا ہے. اور اگر وہ صبر نہ کرو، کتے کی خصلت اس نے میٹھا بلا دی. اللہ نے کہا کہ تو نے کتا ہو کر اپنی خصلت چھوڑ دی، میں رب ہو کر تجھ پر کرم نہ کروں، جا تجھے 300 سال زندہ بھی رکھوں گا اور اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھی بھیجوں گا. میں تیری پلیدی مٹا دیتا ہوں. تو نے اپنی کتے والی خصلت مٹا دی، میں تیری پلیدی مٹا دیتا ہوں. اب جنت میں جائے گا اصحاب کہف کا کتا.
تو اتنی تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو نقطہ بنیادی یہ ہے. اس میں ایک نقطہ تصوف آ گیا تو میں نے ساتھ سمجھا دیا آپ کو. اپنی زندگیوں کی اصلاح کے لیے، اپنی ہدایت کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے